السلام علیکم، دی گرینیز چینل کی طرف سے فرض کا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو چلیں جی، گیپ بیچ میں بہت سارا آ گیا ہے، لیکن اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے حضرت عثمان غنی کے بارے میں، اور وہاں تک پہنچے تھے کہ کیسے انہوں نے جو کنواں روما تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کیسے مسلمانوں کے لیے وہ خرید کر وقف کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لاتعداد غلاموں کو آزاد کروایا۔ مسجد کی جب توسیع کرنی تھی تو اس کے لیے زمین خرید کر دی۔ بس جو حضور کی بات سنتے اس کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتے۔ جنگ تبوک کے لیے 940 یعنی 940 اونٹ کیملز اور 60 گھوڑے 60 ہارسز اس مقصد کے لیے دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آج کے بعد۔ عثمان غنی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے مقام پر ان کو نہیں پاتے، جبکہ وہ چوتھے شخص سے جو کہ اسلام قبول کیا جنہوں نے۔ بدر کے وقت ہوا یوں تھا کہ بی بی رقیہ جو تھی وہ شدید علیل تھیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس رہنے کو کہا، اور وہ دن جب بدر میں فتح نصیب ہوئی اسی دن بی بی رقیہ وفات پا گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے ہو گئے، انتہائی تکلیف میں تھے، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ان کے بیٹے کو کسی انفیکشن کی وجہ سے وفات پا گئے جو صرف 6 سال کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی فکر تھی۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بڑا غم ہے کہ جو رشتہ بی بی رقیہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ میرا بنتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ کلثوم کو اسی مہر اور اسی محبت کے ساتھ عثمان کے ساتھ بیاہ دیں، اور اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کلثوم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو جاتے دیکھا۔ اب ہم بیت رضوان کی طرف آتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو کہ تعداد 1400 کے قریب تھی، مکہ عمرہ کرنے کے واسطے روانہ ہوئے، اور حدیبیہ کے مقام پر پیغام ملا کہ آپ اس سال مکہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس پر حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عثمان کو مکہ میں لوگ بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں عمرہ نہیں کروں گا۔ جب مکہ میں ان سے یہ رویہ رکھا جا رہا تھا تو ریومرز پھیلا دیے گئے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی 1400 ساتھیوں سے کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ عثمان تو خیریت سے واپس آ گئے، لیکن اللہ کے ہاں 1400 لوگوں کے لیے بدلہ لکھ دیا گیا۔ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہترین ہو اس زمین پر۔ حضرت عثمان مکہ گئے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان نے عمرہ ضرور ادا کیا ہوگا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان مجھ سے پہلے عمرہ کرے۔ حضور پر ہمیشہ جان و مال قربان کر دینے والا شخص جو کہ 2 بار آپ کا داماد بنا، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو یوں دکھاتے ہوئے کہا کہ میں اور عثمان یوں ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ہیں۔ انہی کی خلافت کے دوران ان کے خلاف ایک سزا بنا دی گئی تھی۔ عبداللہ بن عمر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک مصری کا گزر ان کے پاس سے ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل قریش۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ عمر رسیدہ شخص کون ہے؟ جواب ملتا ہے عبداللہ بن عمر۔ اس پر وہ شخص سوال کرتا ہے کہ اے ابن عمر، تم جانتے ہو کہ احد کے مقام پر عثمان نہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اس پر اس نے کہا پھر بدر اور پھر بیت رضوان پر بھی موجود نہ تھا۔ دیکھیں کہ عثمان غنی کی حکومت ہے اور کیسے ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ یہ وہ وقت ہے جب صحابہ کرام زندہ تھے اور بدر اور دوسرے موقعوں پر ان کی غیر موجودگی کی وجہ بھی وہ جانتے تھے۔ اور بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں کہ بیت مال سے پیسے نکلوا کر اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، ممبر کو اونچا کروایا ہے، نماز فجر کی اذان 2 دفعہ کرواتا ہے۔ بس ایک طوفان کی طرح باتیں پھیلائی جا رہی تھیں اور افواہوں کا یہ بازار اتنا گرم ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔
بچوں ذرا خیال کریں کہ وہ زمانہ تھا جب کوئی فون، کوئی تار، کوئی واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ نہ تھے، بلکہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے خط و کتابت کے ذریعے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک جب پیغام پہنچایا جاتا تھا تو وہ ایک دم سے نہیں تھا ملتا. جب تک بات آپ تک پہنچتی تھی وہ بات جڑ پکڑ چکی ہوتی تھی. جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان کی چند ایسی جو انہوں نے شروع میں گورنروں کو لگایا تھا، حضرت معاویہ کو جو کہ پہلے ہی 4 سال سے شام کے ایک چھوٹے علاقے پہ گورنر تھے، وہاں پہ انہیں 4 سال ہو چکے تھے. اور جیسے کہ حضرت عمر کی ہم جب خلافت میں دیکھتے ہیں تو وہ 4 سال سے زیادہ، جب 5ویں سال میں پوسٹنگ جیسے جس کو متعین کیا ہوتا تھا، جب اس کے ہو جاتے تھے تو وہ اس کو وہاں سے تبدیل کر دیتے تھے تاکہ ایک ذاتی دوستیاں نہ کی جائے اور پھر وہ جڑ نہ پکڑ سکے. لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو انہوں نے ایک تو صلہ رحمی سمجھتے ہوئے کہ جیسے قرآن پاک میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کے اہل خانہ ہیں یا جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک رکھنا چاہیے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان کی طبیعت میں بہت زیادہ رحم تھا، بہت زیادہ غنی تھے، تو انہوں نے بہت سارے اپنے رشتہ داروں کو اس طرح متعین کیا. اور اس طرح حضرت معاویہ کو ان کے انڈر پورا شام اور پھر آہستہ آہستہ جو جارڈن جو ہے اس کو اردن یعنی، اور اسی طرح لیبنان جو تھا بعد میں وہ بھی ان کے زیر سایہ چلا گیا ان کی گورنری کے. اور وہ تقریباً 14 سال تک وہاں پہ پورا، یعنی دیکھا جائے تو حضرت عثمان کا جو پورا تھا دور اس کے اندر وہ رہے، اور ان کی ایک اپنی وہاں پہ ذاتی قسم کی زور ان کا پکڑتا گیا اور وہ وہاں پہ جڑ پکڑتے گئے. اور بھی بہت ساری گورنروں سے لغزشیں ہوئی جو کہ پھر حضرت عثمان کے کھاتے میں ڈالی گئیں، اور ظاہر ہے کہ جواب دہ، جو آپ کو پتہ ہے کہ پھر جواب دہ خلیفہ کو ہونا پڑتا ہے. تو یہ چھوٹی سی 2-1 غلطیاں تھیں جو کہ حضرت عثمان غنی سے اس وقت ہوئیں، جس کی پداش میں پھر بہت ساری انہیں تکلیفیں دیکھنی پڑیں اور بہت ساری ان کے بارے میں باتیں بنائی جانے پڑیں. یہ جب اس طرح کے واقعات پیش آنے لگے اور بہت زیادہ ان کے خلاف باتیں ہونے لگی تو انہوں نے اور بھی قرآن کے ساتھ اپنا جو تھا تعلق وہ جوڑ لیا. اس پر ہمیں حضور کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد عثمان کو کچھ نہیں ہو سکتا. علی، طلحہ، زبیر اور سارے صحابہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا یعنی شر پسندوں کا سر اڑا دیں گے، لیکن وہ سختی سے منع کرتے کہ میں اس سلسلے میں خون نہیں بہنے دوں گا. مدینہ میں ان کا محاصرہ کر لیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، پانی پہنچنے نہ دیتے تھے. جمعرات کا دن تھا، وہ روزہ سے تھے، وہ ذرا دیر کے لیے سوئے. خواب میں حضور نظر آتے ہیں، اے عثمان وہ تمہیں پانی نہیں دیتے؟ کہا جی. پھر کہا اے عثمان آج تم میرے ابو بکر اور عمر کے ساتھ روزہ افطار کرو گے. جب جاگے تو بہت خوش تھے، ان کو مسجد تک نماز پڑھنے کی اجازت تک نہ تھی. وہ قرآن پڑھنے لگے اور اسی دوران میں کسی بدبخت نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. کہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی نائلہ تھیں وہ آگے بڑھ کر ان کو بچانے لگیں تو ان کی بھی انگلیاں جو تھیں وہ آگے سے کٹ گئیں، اور تمام جو خون تھا وہ قرآن پاک پر بھی گرا، اور قرآن پاک بھی جو تھا وہ خون میں لت پت ہو گیا. اور اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. ان کا جنازہ جنت بقیع میں نہ جانے دیا گیا. 3 دن تک سنا ہے کہ بڑی مشکل سے بعد دفن کیا گیا. جنت بقیع میں ان کو بالکل داخل نہ ہونے دیا گیا اور ان کو باہر جنت بقیع کے بالکل سامنے ادھر باہر کی طرف ان کو دفنایا گیا. یہ تھی حضرت عثمان غنی کی داستان. بچوں دل بہت زیادہ اداس ہو گیا ہے یہ پڑھ کر، تو چلیں اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام سے خوش ہو، آمین. تو چلیں پھر ملیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے. تو چلیں بچوں، خدا حافظ، آئی لو یو.